Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is your lecture number 3 of Islamiyat. Open your Islamiyat book, page number 2. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے جو پچھلے جو لیکچرز ہوئے ہیں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دوبارہ پریویو کروانا چاہوں گی تاکہ وہ آپ لوگوں کی دہرائی ساتھ ساتھ ہوتی جائے. ٹھیک ہے. سٹارٹ میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا تھا؟ مال غنیمت کے بارے میں پڑھا تھا کہ مال غنیمت کیا چیز ہے، مال غنیمت کس کا مال ہے، اور اس میں مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی گئی تھی. یہ میں نے آپ لوگوں کو لیکچر نمبر 2 میں بھی آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا ریویژن کرائی تھی، دہرائی کرائی تھی، اور آج اگین میں آپ لوگوں کو کراؤں گی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. یعنی اس پہ کوئی مجاہد لوگ اس پہ سوال نہ کریں کہ کس کا مال ہے، تو یہ اللہ اور اس کا رسول کا مال ہو، جیسا فیصلہ وہ کریں گے تو وہی قابل قبول ہوگا. اور پھر اس میں مومنین کی کچھ صفات 5 صفات بیان کی گئی تھی، جس میں ہے اللہ کا خوف، ایمان میں ترقی، اللہ پر توکل، اقامت الصلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے لیکچر نمبر 2 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ جنگ بدر کا خاکہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جنگ بدر کب ہوئی تھی، اس میں کتنی تعداد مسلمانوں کی تھی، کتنی کفار کی تھی، اور مسلمانوں کا سپہ سالار کون تھا اور کفار کا سپہ سالار کون تھا. ٹھیک ہے. اور مسلمان دو جو مخالفین تھے یہ کون کون سی جگہ سے تھے، یعنی مسلمان مدینہ تھے اور دوسرے قریش مکہ تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو آیات کا مفہوم بتایا تھا کہ پہلی آیات میں کہ آیت نمبر 5 کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور بعض صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا کہ وہ بغیر جنگی ساز سامان کے کیسے کفار سے جنگ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 6 میں کہ وہ مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمت ہارے ہوئے تھے اور وہ بحث و تکرار کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا. تو یہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے موت سے ڈر رہے ہیں جیسے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے انہوں نے موت کو دیکھ لیا ہو. پھر اس کے بعد آیات نمبر 7 میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا 2 گروہوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. 2 گروہوں کا میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بھی وہ ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ 2 گروہوں سے مراد ایک گروہ تجارتی قافلہ تھا اور ایک جنگی لشکر کا تھا. تو ایک تجارتی قافلے کا سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان، اور جنگی لشکر کا سربراہ ابو جہل تھا. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹاکرا ضرور ہوگا. بعض مسلمان کی خواہش تھی کہ ان کا ٹاکرا، ان کی جو جنگ ہو وہ تجارتی قافلے کے ساتھ ہو جو بغیر جنگی ساز و سامان کے تھا، اور بعض صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ان کا مقابلہ جنگی لشکر یعنی ابو جہل کے گروہ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی بچہ، تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 8. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیحق الحق کا، تاکہ وہ سچ کو سچ کر دے، ویبطل الباطل، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ. ولو کرہ المجرمون، گو مشرک ناخوش ہی ہوں. ٹھیک ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں ان صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چاہتے تھے کہ جو تجارتی قافلہ یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ ہو اس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو، اور وہ ان کے ساتھ لڑے بغیر ہی بہت سارا مال، تجارتی مال ان کے ہاتھ آ جائے، کیونکہ ابو سفیان کا جو گروہ تھا وہ بغیر اسلحے کا، بغیر جو ہے نا جنگی ساز و سامان کے تھا. تو اس میں بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ان کی ایک یہ دلی خواہش تھی کہ ان کا جو ہے نا مقابلہ ان کے ساتھ ہو، کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا. تو اس وجہ سے لیکن خدا کی مرضی یہ تھی، نہیں اللہ جو چاہتا تھا وہی کام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے اور کمزور لشکر کفار کے بڑے لشکر سے اس کو لڑایا جائے، تاکہ وہ اپنے فرمان کے ذریعے سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اہل اسلام حق کے علمبردار ہیں. وہ جس رب کو مانتے ہیں وہ ہر حال میں ان کی مدد کرے گا، اور کفار جھوٹ اور کفر کے علمبردار ہیں، اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی صورت بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ بات کفار کے لیے ناگواری کا باعث بنی کہ اتنے چھوٹے سے لشکر نے کیسے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا اور کیسے ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 9. استغیثون ربکم، تو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب، تو اس نے قبول کر دی، لکم، تمہاری دعا، انی ممدکم، تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ بے شک ہم تمہاری مدد کریں گے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو تمہارے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے. ٹھیک ہے. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے
تمہاری مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی، جبکہ کفار 1000 کے قریب تھے، اور پھر مسلمان جو تھے وہ نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا. جب وہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی، ان کے پاس سواری کا بھی بہت سارا سامان تھا، ہر ایک چیز سے جنگی ساز و سامان تھا. ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا اور بھروسہ صرف کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پر ہی تھا، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے. روز بدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کی تعداد تو 1000 ہے، اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو صرف 313 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا کر، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ختم کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ کندھے مبارک سے چادر مبارک اتر گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی اور عرض کیا، یا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہوئیں اور وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں 1000 فرشتوں کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو ان کو فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور وہ جو ہے 1000 فرشتوں کو آگے پیچھے بھیجے گا مسلمانوں کی، یعنی آپ لوگوں کی مدد کے لیے. آیت نمبر 10، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنا دیا تھا، تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے جب مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل 1000 فوج لشکر لے کر آ رہا ہے، تو اس خبر سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ جو ہے خوف پھیل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا. مسلمانوں کے لیے یہ مدد خوشخبری ثابت ہوئی. اگر فرشتوں کی آمد نہ ہوتی تو اپنے سے 3 گنا کافروں کا مسلح لشکر دیکھ کر حوصلے چھوڑ بیٹھتے. یہ اطلاع فقط اہل ایمان کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی وجہ سے دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو آیت کے اس حصے میں مسلمانوں اور باقی انسانیت کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، خواہ وہ ظاہری صورت ہو یا چھپی ہوئی صورت ہو، تو اندازہ سب سے یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ تمہاری طرح تو قوتیں اور طاقتوں کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے. فرشتوں کے ذریعے مدد بھی اسی کی طرف سے تھی. اسی طرح باقی انسانیت کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، مشکل گھڑی میں وہ انہیں بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ ہی ہر شے پر غلبہ رکھتا ہے اور سب سے زیادہ حکمت اور دانائی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب جو ہے نا آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ اس تمام آیات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سبق میں ہم نے ان 10 آیات میں ہم نے کن کن چیزوں کے بارے میں پڑھا اور کون کون سا ذکر ہوا. ٹھیک ہے نا. اس میں سورہ انفال کا سٹارٹ سے لے کر ابھی تک، پہلی سے لے کر 10 تک آیات تک جو ہم نے پڑھا، اس میں مال غنیمت کا پڑھا، مومنین کی صفات کا پڑھا، کیسے جو ہے نا صحابہ کرام جو ہے انہوں نے جو ہے نا اپنے دل ہار بیٹھے تھے کہ وہ یہ جنگ جو ہے نا کفار سے نہیں جیت سکیں گے، کیونکہ وہ تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس کسی بھی قسم کا جنگی ساز و سامان نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نا مسلمانوں کو تسلی دی، ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور ان کی جو ہے نا مدد فرمائی. یہ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اگر انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو کم طاقت اور کم قوت کے باوجود بھی وہ اس چیز سے جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آج ہیں آپ لوگ صفحہ نمبر 3 پہ، جس میں ہیں آپ کے الکلمات التراکیب، یعنی کہ آپ کو کچھ عربی الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے معنی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. الانفال معنی غنیمت، اصلحوا ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، وجلت ڈر جاتے ہیں یا ڈرتے ہیں، کارہون ناگواری محسوس کرنے والے، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، اہدا ایک، دابر جڑ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکت بغیر کیر کانٹے کے، یعنی بغیر اسلحے اور قوت کے. ان تمام الفاظ کے معنی کو آپ لوگوں نے پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ لوگوں کی مشق.
یہ مشق آپ لوگوں کو میں نے سالو مشق جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے PDF فائل سینڈ کی ہوئی ہے گروپ میں، اسی سے دیکھ کے جیسا کام آپ کو کاپی پہ سینڈ کیا گیا ہے کاپی کا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 2 دو گروہوں سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 3 میں آپ کے پاس عربی عبارات آ جاتی ہیں جن کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ عبارت الف فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، عبارت ب واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور عبارت ج واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ان تینوں کو، یہ جو آپ کے پاس 5 سوالات ہیں، ان کا آپ لوگوں نے کاپی میں نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ سے کرنا ہے۔ جیسا آپ لوگوں کو کام سینڈ کیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، جس طرح خاکہ آپ لوگوں کو بنا کے بھجوایا گیا ہے کاپی میں، کاپی ورک آپ لوگوں نے اسی طرح نیٹلی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بچہ بھی رف کام نہیں کرے گا۔ سوالات آپ لوگوں نے بلیو مارکر سے لکھنے، عبارات بھی آپ لوگوں نے بلیو مارکر سے لکھنی ہے، اور جو ہیڈنگز ہوتی ہیں یا جو مین پوائنٹس ہو جاتے ہیں وہ آپ لوگوں نے وہ بھی بلیو مارکر سے لکھنے ہیں۔ باقی جو جواب ہوگا، جو چیزیں ہیں، وہ آپ لوگوں نے اس کے لیے بلیو انک پین کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔